شادی کی پہلی ہی رات جہاں ہر لڑکی محبت اور مان کے سپنے دیکھتی ہے، وہاں حذیفہ نے میرا ہاتھ پکڑنے کے بجائے سائے کی طرح سامنے کھڑے ہو کر کہا، دیکھو حریم، مجھے کوئی نخرے اور تماشے پسند نہیں۔ گھر کا سارا کام صفائی سے لے کر کچن تک تم کرو گی۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ میں نے دن رات مزدوروں کی طرح اینٹیں اٹھائی، برتن دھوئے اور تانے سہے، لیکن جب مجھے اپنے اندر پالنے والے اس خوفناک درد کا پتہ چلا تو میں نے اپنے شوہر کو پریشان نہ کرنے کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ آخر حریم کی موت کے بعد اس کی ڈائری سے نکلنے والا وہ کون سا جملہ تھا جس نے حذیفہ کی روح تک کانپ کر رکھ دی؟ اور سنتے ہیں سچی محبت اور خاموش درد کی یہ دہلا دینے والی داستان۔ آج شادی کی پہلی رات تھی۔ سرخ گلاب کی پتیوں اور پھولوں سے بستر کو نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ حریم اور حذیفہ کی شادی کا فنکشن بہت دھوم دھام سے مکمل ہوا تھا۔ حریم دلہن کے بھاری جوڑے میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیمرہ مین مسلسل مختلف اینگل سے تصویریں بنا رہا تھا۔ حریم کبھی دائیں سر کرتی تو کبھی بائیں طرف نظریں جھکا لیتی۔ اس کے لیے اس گھر کا ہر ایک انسان نیا تھا اور ہر چیز بالکل اجنبی۔ حذیفہ پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اور محلے کے تمام لوگ، عورتیں اور بچے نئی دلہن کو دیکھنے کے لیے کمرے میں آ رہے تھے۔ حریم شرم اور تھکن کی وجہ سے نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور وہ سفر اور بھاری جوڑے کی وجہ سے بری طرح تھک چکی تھی۔ صبح سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ جب تمام رشتہ دار اور محلے والے چلے گئے اور کمرے کا دروازہ بند ہوا تو حریم کے دل میں امید کی ایک شمع روشن ہوئی۔ حذیفہ حریم کے پاس آ کر بیٹھا اور بولا، تم ایسا کرو، کپڑے چینج کر لو، تھک گئی ہوگی۔ حریم نے جلدی سے ہلکے کپڑے پہن لیے۔ بھوک کی وجہ سے اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی، لیکن وہ شرم کے مارے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ لیکن حذیفہ کو اس کی تھکن یا بھوک سے کیا واسطہ تھا؟ وہ کہاں اسے محبت بھری باتیں کرنا چاہتا تھا؟ حذیفہ نے حریم کو کوئی تحفہ دینے یا پیار کا لفظ بولنے کے بجائے اپنی مردانگی کا روب ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، دیکھو حریم، مجھے گھر میں کوئی نخرے یا تماشے بالکل پسند نہیں۔ میری باتیں کان کھول کر سن لو۔ میں بار بار ایک بات نہیں بتاؤں گا۔ صبح سے لے کر رات تک گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہیں، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو، برتن اور صفائی تک۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ حریم نے ڈرتے ہوئے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش اس کا شوہر اسے سینے سے لگاتا، کوئی پیار بھرا لفظ کہتا، لیکن حذیفہ کو تو بس اسے گھر کی ملازمہ کی طرح کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے ابتدائی دن گزر گئے اور حریم کے نازک ہاتھوں میں جھاڑو اور مقدر میں کچن لکھ دیا گیا۔ حریم کی جٹھانی فرحانہ اپنے شوہر کے خاندان سے ہی تھی، اس لیے اس پر کوئی زیادہ دباؤ نہیں تھا، لیکن حریم غیروں کے گھر سے بیاہ کر آئی تھی، اس لیے سارا بوجھ اس پر ڈال دیا گیا۔ حریم پورے گھر کا کام کرتی، صبح سویرے اٹھ کر جھاڑو دیتی، برتن دھوتی، کپڑے استری کرتی، اور جب رات کو تھکن سے اس کا جسم ٹوٹنے لگتا تو وہ روم میں آ کر شوہر کے نخرے اٹھاتی، لیکن حذیفہ کا لہجہ ہمیشہ خشک اور روکھا ہی رہتا۔ ایک رات ڈنر کے بعد جب تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو حریم ہمت کر کے حذیفہ کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، حذیفہ، ہماری شادی کو 3 مہینے گزر چکے ہیں، آپ مجھے کبھی باہر گھمانے نہیں لے کر گئے، کیا ہم کہیں باہر نہیں جا سکتے؟ یہ سنتے ہی حذیفہ نے غصے سے اسے گھورا اور بولا، گھمانے؟ مطلب کہاں جانا ہے تمہیں؟ کس دنیا میں رہتی ہو تم؟ اس کا لہجہ اتنا خوفناک تھا کہ حریم اندر تک کانپ گئی۔ اس نے روحان سی ہو کر کہا، حذیفہ، آپ اتنے غصے سے کیوں بات کرتے ہیں مجھ سے؟ میں تو بس آپ کا تھوڑا سا وقت چاہتی ہوں۔ حذیفہ ٹی وی دیکھتا رہا اور بنا اس کی طرف دیکھے بولا، حریم، جاؤ اور جا کر میرے کپڑے استری کرو، میرا دماغ خراب مت کرو، میں دن بھر کا تھکا ہوا ہوں۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ حذیفہ کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی اور بولی، اچھا آپ لیٹ جائیں، میں آپ کی ٹانگیں دبا دیتی ہوں، آپ کی تھکن اتر جائے گی۔ حذیفہ بیڈ پر لیٹ گیا اور حریم اس کے پاؤں دبانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں حذیفہ گیا۔ حریم اس کے پیروں کو اپنی گود میں رکھے اندھیرے میں خاموشی سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ سوچنے لگی، حذیفہ، میں نے شادی سے پہلے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں، مجھے کسی محل کی ضرورت نہیں، مجھے صرف آپ کی محبت اور توجہ چاہیے۔ اب میری آنکھوں کا درد کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ اصل میں حریم کی سکی ماں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سوتیلی ماں ممتاز بیگم کے ظلم و ستم کے ساتھ بڑی ہوئی تھی۔ سوتیلی مائیں کیسا سلوک کرتی ہیں؟
یہ دنیا اچھی طرح جانتی ہے۔ ستیلی ماں نے جیسے اپنی جان چھڑانے کے لیے 20 سال کے حریم کی شادی 36 سال کے حذیفہ سے کر دی تھی۔ حریم کا اس دنیا میں اپنا کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ بس اپنے اس سسرال میں آباد ہونا چاہتی تھی اور شوہر کا سہارا مانگتی تھی۔ وہ ہر روز فجر کی اذان سے پہلے جاگ جاتی۔ پورے گھر کا ناشتہ بنانا اس کا ذمے کا کام تھا۔ اکثر اگر زیادہ تھکن کی وجہ سے وہ برتن نہ دھو پاتی یا صفائی میں تاخیر ہو جاتی تو اس کی ساس ختیجہ بیگم اسے ہزاروں تانے سنا دیتی، لیکن حریم اپنے ہونٹ سی کر ہر تانا برداشت کر جاتی۔ ایک دن حریم نے ہمت کر کے حذیفہ سے کہا، حذیفہ مجھے ہر مہینے صرف 5,000 روپے دے دیا کرے۔ حذیفہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، خیر تو ہے، تمہیں 5,000 کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ حریم نے بے حد پیار سے جواب دیا، حذیفہ میں ایک عورت ہوں، میری بھی کچھ ذاتی ضروریات ہوتی ہیں، پاس پیسے ہوں تو کبھی بازار جا کر اپنے لیے کوئی چھوٹی موٹی چیز خرید سکتی ہوں۔ اب میں آپ کی امی سے تو بار بار پیسے نہیں مانگ سکتی نا۔ حذیفہ کو جیسے حریم پر غصہ نکالنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ وہ چڑ کر بولا، میرے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں کہ تمہیں الگ سے پاکٹ منی دوں، جو چاہے ہو امی سے جا کر مانگ لیا کرو، وہ لا دیں گی۔ حریم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، حذیفہ آپ پیسے نہ دیں، میں پھر بھی آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں، بس آپ مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں، میرا نام محبت سے پکارا کریں، خدا کی قسم میں اپنے سارے پرانے درد، دن بھر کی تھکن سب کچھ بھول جاؤں گی، بس آپ مجھے محبت سے بلایا کریں۔ حذیفہ نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو میں تمہارے ساتھ پیار سے ہی تو رہتا ہوں، اور کیسے بات کروں؟ حریم نے مان بھرے لہجے میں کہا، نہیں حذیفہ، آپ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، میری سالگرہ تھی تو میں نے اپنے ہاتھ پر مہندی سے آپ کا نام لکھا ہے۔ حذیفہ اس کی ان پیار بری باتوں سے بیزار ہو رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ کس پاگل اور جذباتی لڑکی سے میرا پالا پڑ گیا ہے۔ ان دنوں گاؤں والے گھر کو گرا کر نیا گھر بنایا جا رہا تھا۔ حذیفہ نے رات کو حریم سے کہا، حریم آج رات اینٹیں آ رہی ہیں، تمہیں ہماری مدد کرنی ہوگی، اینٹیں اٹھا کر صحن میں پھینکنی ہے۔ حریم نے دن بھر گھر کا تمام کام کیا تھا اور اس کی کمر درد سے ٹوٹ رہی تھی، لیکن اس نے اف تک نہ کی۔ رات کے 3 بجے تک وہ بھاری اینٹیں اٹھا اٹھا کر اندر رکھتی رہی۔ جب کام ختم ہوا تو اس کا جسم بالکل بے جان ہو چکا تھا اور سر میں ایک شدید بے چین کر دینے والی لہر اٹھی۔ حذیفہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ حریم اس کے پاس گئی اور روحانسی آواز میں کہا، حذیفہ پلیز میرا سر دبا دے، اسے درد برداشت نہیں ہو رہا، بہت شدید درد ہے۔ حذیفہ نے منہ دوسری طرف کر کے کروٹ بدلی اور غصے میں بولا، جا کر کوئی گولی کھا لو، مجھ سے نہیں دبایا جاتا، میرا اپنا جسم تھکا ہوا ہے۔ حریم بستر کے ایک کونے میں لیٹ گئی، اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے، سر کا درد اتنا شدید تھا کہ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے سسکنے کی آواز کو دباتی رہی تاکہ حذیفہ کی نیند خراب نہ ہو۔ حذیفہ پاس بے خبر سوتا رہا اور حریم پوری رات درد سے تڑپتی رہی۔ فجر کے وقت جب اس کی ذرا سی آنکھ لگی تو ساس ختیجہ بیگم کی چیخنے اور گالیاں دینے کی آواز آئی، میڈم ابھی تک سوئی ہوئی ہے، شرم نہیں آتی؟ وقت دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ حذیفہ نے بھی جا کر حریم پر غصہ نکالا، حریم کچھ شرم کرو، وقت دیکھو، امی خود ناشتہ بنا رہی ہے اور تم مزے سے سو رہی ہو۔ حریم انہیں کیا صفائی دیتی؟ اسے معلوم تھا کہ حذیفہ کو اس کی تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا، لیکن اس نے چپ چاپ گھر کا تمام کام مکمل کیا۔ شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، لیکن حریم کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان 3 سالوں میں حریم نے ایک دن بھی سکون کی سانس نہیں لی تھی۔ نئے گھر کی تعمیر کے دوران اس نے 4 مہینے مزدوروں کی طرح کام کیا، مٹی اٹھائی، اینٹیں ڈھوئی۔ حذیفہ دن بہ دن اسے دور ہوتا چلا گیا، راتوں کی دوریاں بڑھ گئیں اور اب اسے بانجھ ہونے کے تانے ملنے لگے۔ حریم ایک کونے میں پڑی خاموش سب سہتی رہی، لیکن کچھ عرصے سے گھر کا ماحول بدل رہا تھا۔ المائنی حریم کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے پیچھے کچھ پک رہا ہے، اور ایک دن اس کی جٹھانی فرحانہ کی چھوٹی بیٹی نے معصومیت میں بتا دیا، حریم چچی، ممانی کہہ رہی تھی کہ حذیفہ چاچو کی دوسری شادی کروا رہے ہیں، نئی چاچی آئیں گی۔ حریم کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی، مگر وہ چپ رہی۔ ایک شام حذیفہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر چہرے پر کریم لگا رہا تھا۔ حریم اس کے پاس گئی، اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور کہا، حذیفہ آج کل آپ بہت کریمیں لگا رہے ہیں، بہت پیارے لگ رہے ہیں، آپ ہمیشہ ایسے ہی مسکراتے
اور خوش رہا کریں۔ میں نفل پڑھ کر ہمیشہ آپ کی لمبی زندگی کی دعا مانگتی ہوں۔ وہ اپنے دل کا درد چھپا کر خود کو تسلی دے رہی تھی کہ شاید حذیفہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، لیکن کچھ ہی دنوں میں لڑکی والے حذیفہ کے گھر آ گئے۔ ساس نے حریم کو سختی سے حکم دیا، خبردار جو تم باہر آئی، چپ چاپ کھانا بناؤ اور اپنے کمرے میں بند ہو جاؤ۔ حریم نے خاموشی سے کھانا بنایا اور کمرے میں جا کر روتی رہی۔ وہ کہاں جاتی؟ پیچھے سوتیلی ماں تھی جو اسے کبھی قبول نہ کرتی، اور سامنے شوہر تھا جو اسے دھکے دے کر نکالنے کی تیاری کر رہا تھا۔ حذیفہ کا رشتہ طے ہو گیا اور چند ہی دنوں میں وہ اپنی نئی بیوی انم کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ جس کمرے میں حریم نے 3 سال حذیفہ کی بے رخی سہی تھی، آج اس کمرے میں حذیفہ کسی اور کی باہوں میں تھا۔ حریم کو گھر کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا طریق کمرہ دے دیا گیا۔ حذیفہ اپنی نئی بیوی انم کو مری گمانے لے گیا۔ گھر والے نئی دلہن پر جان چھڑک رہے تھے۔ حریم ایک کونے میں پڑی تلخ تنہائی اور درد سے جنگ لڑ رہی تھی۔ پھر ایک رات جب پورے گھر میں سناٹا تھا، حریم اپنے تاریک کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے سر میں اتنا شدید اور ناقابل برداشت درد اٹھا جیسے کسی نے لوہے کی سلاخیں اس کے بھیجے میں گاڑ دی ہوں۔ وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر حذیفہ کو آوازیں دینا شروع کی، حذیفہ مجھے بچا لو، حذیفہ بہت درد ہو رہا ہے۔ لیکن حذیفہ ساتھ والے کمرے میں اپنی نئی بیوی انم کی باہوں میں گہری نیند سو رہا تھا۔ حریم بستر سے نیچے گر پڑی اور زمین پر تڑپنے لگی۔ اس نے نہ جانے کتنی بار حذیفہ کا نام پکارا، کتنی ہی بار مدد مانگی، اور پھر آخر کار اس کا تڑپتا ہوا جسم ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے سکون کی نیند سو گئی۔ صبح کے وقت ساس ختیجہ بیگم حسب معمول گالیاں دیتی ہوئی آئی، کمینی آج پھر نہیں اٹھی۔ حذیفہ نے بھی اپنے کمرے سے آواز دی، امی حریم سے کہیں ہمارا ناشتہ کمرے میں بھیج دیں۔ ساس نے غصے میں کہا، رہنے دو، آج اسے سونے دو، کوئی اس کے کمرے میں نہیں جائے گا۔ دوپہر کا وقت ہو گیا لیکن حریم کمرے سے باہر نہیں آئی۔ آخر کار ساس غصے میں پیر پٹکتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ حریم الٹے منہ زمین پر بے سود پڑی ہوئی تھی۔ ساس نے شور مچایا، سب گھر والے بھاگ کر آئے۔ حذیفہ نے جب حریم کو اٹھایا تو اس کی لاش اکڑ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں جمے ہوئے آنسو اب بھی موجود تھے۔ حریم کو خاموشی سے دفنا دیا گیا۔ اس کے جنازے پر کسی کی آنکھ میں سچائی کا ایک آنسو نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کے لیے صرف ایک فالتو نکرانی تھی۔ شادی کے کچھ دنوں بعد جب حذیفہ کی دوسری بیوی انم حریم کے پرانے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو اسے الماری کے ایک کونے سے کچھ میڈیکل رپورٹس، ادویات کی خالی شیشیاں اور ایک پرانی ڈائری ملی۔ انم نے جب وہ رپورٹس دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ حریم کو لاسٹ سٹیج کا برین ٹیومر تھا۔ وہ پچھلے 1.5 سال سے اس جان لیوا بیماری کا شدید درد اکیلے برداشت کر رہی تھی اور اس نے کسی کو بتایا تک نہیں تھا۔ انم نے کانپتی انگلیوں سے حریم کی ڈائری کھولی۔ اس میں حریم کے ہاتھ سے لکھے گئے کچھ جملے یوں تھے، حذیفہ مجھ سے ہمیشہ روٹھا روٹھا رہتا ہے، میری طرف دیکھتا بھی نہیں۔ آج میں نے دن بھر اینٹیں اٹھائی اور مزدوری کی، لیکن شام کو حذیفہ نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا۔ میں بہت خوش ہوں۔ حذیفہ کہتا ہے میں اچھی ہوں لیکن پھر بھی مجھ سے دور رہتا ہے۔ آج میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی مگر اس نے ایک بار بھی مجھے نہیں دیکھا، لیکن میں اسے ناراض نہیں ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے مجھے برین ٹیومر ہے اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اگر میں نے حذیفہ کو بتا دیا کہ مجھے جان لیوا بیماری ہے تو وہ بہت پریشان ہو جائے گا، اس کی پڑھائی اور کام متاثر ہوگا، اس لیے میں یہ درد اپنے اندر ہی رکھوں گی۔ ہمارا نیا گھر بن گیا، حذیفہ کی دوسری شادی ہو رہی ہے۔ اگر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں بس ایک نوکرانی بن کر مرتے دم تک حذیفہ کے قدموں میں رہنا چاہتی ہوں۔ آج حذیفہ اپنی نئی دلہن کے لیے برگر لایا تھا۔ میں نے بھی مانگا تو اس نے کہا جا کر برتن دو، میرا دماغ خراب نہ کر، بھلا میں نے ایک برگر ہی تو مانگا تھا۔ آج صبح سے میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں، کاش میں مرنے سے پہلے ایک بار حذیفہ کے سینے لگ سکتی، کاش وہ میرا درد سمجھتا۔ حذیفہ اگر کبھی تم یہ ڈائری پڑھو تو خود کو میری موت کا ذمہ دار مت سمجھنا، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، بس میں اپنے نصیب سے ہار گئی۔ اور ہاں پاگل، ایک برگر ہی تو مانگا تھا، اگر لا دیتے تو کیا جاتا، مجھے ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی۔ اپنی نئی بیوی کا خیال رکھنا، اور جب تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میری قبر پر ضرور آنا۔ ڈائری کا آخری صفحہ یوں تھا، حذیفہ مجھے بہت شدید درد ہو رہا ہے، اب لکھا بھی نہیں جا رہا، میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہارے پاس آ جاؤں،
لیکن کے بعد جملہ ادھورا تھا اور سیاہی پھیل چکی تھی۔ ڈائری پڑھ کر انم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے وہ ڈائری حذیفہ کے سامنے پھینک دی۔ حذیفہ نے جب حریم کی لکھی ہوئی ایک ایک سطر پڑھی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی روح تک کانپ گئی، اس کا ضمیر جاگ اٹھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ وہ بھاگتا ہوا حریم کی قبر پر گیا اور اس کی مٹی کو سینے سے لگا کر چیخ چیخ کر معافی مانگنے لگا۔ حریم مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ حریم میں اندھا تھا، میں ظالم تھا، لیکن اب چیخنے اور رونے کا کیا فائدہ تھا؟ حریم تو خاموش ہو چکی تھی، وہ کبھی واپس آنے والی نہیں تھی۔ حذیفہ کی باقی کی پوری زندگی پچھتاوے، شرمندگی اور حریم کی یاد کے عذاب میں گزر گئی۔ تو دوستو، یہ تھی حریم کی خاموش قربانی اور حذیفہ کے پچھتاوے کی دردناک داستان۔ زندگی میں اپنے لائف پارٹنر کے احساسات اور اس کے درد کی قدر کیجیے، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور صرف پچھتاوا باقی رہ جائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اور اس کا پیغام پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔